السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں احتساب کا عمل جو ہے وہ انڈر کویسچن رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، جب سے یہ احتساب کا عمل لیٹ 90s کے اندر نواز شریف حکومت نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جنرل مشرف آئے، انہوں نے اس عمل کو کچھ چینج کیا، نام بھی چینج کر دیا، احتساب بیورو سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا اس کو۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بائر کی کمپنی کے ساتھ، جس کا نام ہے براڈ شیٹ کمپنی، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا گیا تھا 99 کے اندر، اور 200 کے قریب بتایا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کی جو پیسہ تھا یا ان کی جو ایسٹس تھے بیرون ملک یعنی پاکستان سے باہر، ان کی تحقیقات کے حوالے سے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا۔ لیکن 2003 میں کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت نے یہ جو ایگریمنٹ تھا اس سے باہر نکل آئی، جنرل مشرف کی حکومت، اور پھر یہ کمپنی جو ہے وہ عدالت میں چلی گئی، اور پھر تقریباً 17 سالوں کے بعد دسمبر 2020 میں جو ڈیمیجز تھے وہ لندن ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یعنی نیب کے اوپر ڈال دیے، اور ہماری ہائی کمیشن نے وہ پیسے تقریباً 4.59 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ موصوف جو ہیں، یہ براڈ شیٹ کمپنی کے جو سی او ہیں موسوی صاحب، وہ سامنے آتے ہیں اور وہ انٹرویو پہ انٹرویو دیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ نہ صرف پہلے بلکہ اب نیا ایک ایگریمنٹ کرنے کے لیے بھی اس حکومت نے ان سے رابطہ کیا۔ اور کچھ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے کہ کچھ ٹویٹس ہیں جس کے اندر وہ جو کنورسیشن ہے واٹس ایپ کی اور باقی، جس میں بڑے سینئر لوگوں کا نام بھی اس کے اندر لیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ایک نیا ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا جائے۔ بٹ دا کویسچن از کہ جو پیسہ ہم نے ادا کیا اس کمپنی کو، اور پھر یہ صاحب جو ہے ایک دم سامنے آ گئے ہیں اور آ کے انٹرویو پہ انٹرویو دیے جا رہے ہیں، کیا یہ ایک کچھ نئے ایگریمنٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں، یا جو پیسہ اس ملک کا جو ہے وہ ہم نے سینکڑوں کروڑ روپے جو اس کو ادا کیے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور پھر پاکستان کے اندر ابھی بھی جو احتساب کا عمل ہے وہ انڈر کویسچن ہے کہ یہ احتساب نہیں ہے بلکہ انتقام ہے۔ یہ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ رانا تنویر جو ہیں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی اجلاس بلا لیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے ایک لیگل نوٹس بھیج دیا ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کو، جو پی ایم ایل این کی اسپوکس پرسن ہے پنجاب کی، اور انہوں کو کہا ہے جی کہ آپ اس حوالے سے جواب دیں، کیونکہ ان کے اوپر انہوں نے کچھ براڈ شیٹ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب، پی ٹی آئی کے آپ رہنما ہیں، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ جناب سلمان عابد صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا۔ علی پرویز ملک صاحب رکن قومی اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ علی صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھوڑی دیر میں تیمور تالپور صاحب پیپلز پارٹی کے آپ رہنما ہیں، سندھ گورنمنٹ میں منسٹر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ سینیٹر صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ باہر کی ایک کمپنی سے، اور شہزاد اکبر صاحب کو وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مطلب وہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایسٹس ہیں نواز شریف صاحب کے، باقی لوگوں کے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے؟ دیکھیں میرے خیال سے اس بات کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ان کے انٹرویو میں انہوں نے اسپیشلی شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیسک بات جو ان کی اگر 2 ملاقاتیں ان کو ہوئی ہے، تو وہ جو فیس ڈیو تھی ٹورڈز پاکستان گورنمنٹ کی طرف جو کیسز پہ وہ کام کر رہے تھے، تو اس کے ڈسکاؤنٹ کے لیے انہوں نے شہزاد اکبر نے ان سے بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کا ابھی آپ نے نام بھی لیا، اور جن آپ کیا شہزاد اکبر صاحب نے ان کو نوٹس بھی دیا ہے اس بات کا کہ وہ اس کو شہزاد اکبر صاحب کو اس بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں کہ شاید یہ اپنا بھی کوئی پیسہ شیسا اس میں سیٹل کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے کتنا ملے گا، یا اس میں کوئی کمیشن کیا ملے گی، اس طرح کی کوئی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں جی، یہ تو اب کیونکہ احتساب کا عمل اگر اس ملک میں جاری ہے اور اس ٹائم پہ ایک فعال احتساب کا عمل چل رہا ہے، تو یہ تو اگر بار بار یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں تو نیب کو استعمال کرتے ہیں، میں تو ہر جگہ بھی جی یہ کہتا ہوں خان صاحب کا رول ہے نیب میں، لیکن ان کا نیب
کے اندر جو رول ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے نیب کو فعال کیا. خان زادہ صاحب ایشو یہ ہے کہ بدقسمتی سے جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں کوئی پیسہ شیسا ابھی تک ریکور نہیں ہوا. دیکھیں آپ پوری قوم کو ایک سائڈ پہ آپ کی پارٹی نے لگایا ہوا ہے, احتساب 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 ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ دا پیپل آف پاکستان ہیز گاٹ, جی دیکھیں اس میں ایکسیپٹ ڈسکشنز, ایکسیپٹ یہ سارا جو ہے ملک کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت ہے. دیکھیں جو ابھی میں نے آپ کو بات کی ہے نا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی نا, تو یہی تو بات ہے. دیکھیں نیب جو ہے نا ایک سخت قانون ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ سخت قانون اسی لیے بنایا گیا ہے کیونکہ جو قانون ساز ہوتے ہیں, جو لوگ جن کا قانون کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے, تو وہ بہت جلدی وہ بڑے طریقے سے اپنے آپ کو قانون کے شکنجے سے نکال لیتے ہیں. تو یہ خاص طور پہ ان کے لیے بنا ہے, لیکن بن کے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ابھی آ کے پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کام کیا ہے, اور جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ جو سیاسی حکامہ والے سسٹم چل رہے ہیں, تو یہ تو دیکھیں نا پاکستان کے ایک غریب آدمی وہ باہر کے ملک میں جاتا ہے, اپنے لیے کوئی روزی روٹی کمانے کی کوشش کرتا ہے. اس حکامہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو ایک ویزا ہوتا ہے جس سے آپ کو یہ اجازت ملتی ہے کہ آپ جا کے بیرون ملک اپنا ایک اکاؤنٹ کھولیں اور جو آپ کی کمائی ہوتی ہے وہ آپ پاکستان بھیجیں. تو ان سیاسی لوگوں نے اسی حکامے کو استعمال کر کے منی لانڈرنگ کی. رائٹ. علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں 2003 میں وہ ختم ہو گیا, اس کے بعد جنرل مشرف صاحب بھی 2007 تک ان کی گورنمنٹ رہی, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, اس کے بعد نون لیگ آئی, ابھی 2.5 سالوں سے پی ٹی آئی ہے, اور یہ جو پیسہ تھا سارے کا سارا یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اگر ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, تو کیا جو بعد والی حکومتیں تھیں ان کو ریویو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو, اس وقت اگر سیٹل کر لیتے تو اتنا پیسہ ملک کا ضائع نہ ہوتا؟ دیکھیں میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے نا آپ کو یہ کہتا چلوں کہ میرا نہیں خیال کہ آج کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اس ملک کے اندر موجود ہے وہ یہ چاہے گی کہ اکاؤنٹیبلٹی اس ملک کے اندر نہ ہو. سب چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی عوام کے پیسے کا ضیاع کیا ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. پر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ احتساب کا کچھ ٹچ سٹون یا کوئی معیار تو ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے ہمیں سپریم کورٹ بتاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس ادارے کو اور اس پروسیس کو ابیوز کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور صرف اپوزیشن کے چند لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیا یہ احتساب آپ کو اکراس دا بورڈ ہوتا ہوا نظر آیا؟ مجھے ایک یہ گزارش ہوگی سینیٹر صاحب اپنی باری پہ اگر اس کا جواب دے دیں. اس کے بعد دوسرا جو میرے خیال سے ٹچ سٹون ہونا چاہیے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس پروسیس کو اون کریں اور ڈائجسٹ کر سکیں, وہ یہ ہے کہ آپ کا اس کے اندر کوئی دوہرا معیار نظر نہ آئے. یہ نہ ہو کہ جب پنجاب کے فارمر چیف منسٹر جس نے بے پناہ خدمت کی ہو اپنے صوبے کی, جس کے وقت کے اندر آپ کو شہر صاف ستھرا نظر آئے, اور آج کا جب وسیم اکرم پلس کے ساتھ آپ اس کو موازنہ کریں تو ہر طرف کوڑے کے ڈھیر نظر آئیں. جب آپ اس کے کیسوں کے اوپر آتے ہیں تو اس کو پری ایمپٹیو ڈیٹینشن کے اندر آپ بلاتے کسی اور کیس کے اندر ہیں, بٹھا کسی اور معاملے کے اوپر رہتے ہیں. پر جب کے پی کے جو پرانے چیف منسٹر جو آج ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے اوپر 100 قسم کے الزامات لگیں تو آپ ان کو ٹچ بھی نہ کریں. جب اس قسم کا دوہرا معیار رکھیں گے تو کوئی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا. تیسرا معیار میری نظر میں جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ کا احتساب کا پروسیس ہے کسی قانون کے تابع ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس, یا وزیر اعظم صاحب کا جب دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن بھی ڈال دوں گا, میں امریکہ کے اندر کھڑا ہو کے کیپٹل ارینا میں یہ نعرہ لگاؤں گا کہ شاہد خاقان عباسی مجھے کہتا تھا, یہ لو میں نے اس کو بند کر دیا. اگر اس قسم کا احتساب ہوگا تو صرف اور صرف اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ جو سپریم کورٹ نے ان کے اس سارے کے سارے امر کے اوپر سٹیمپ بھی لگا دی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس کے اندر, یقیناً یہی کہا جائے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلا جو وہ تھا سارے کا سارا معاملہ تھا, کیا وہ ساری گورنمنٹس جو ہیں مشرف صاحب کی, پیپلز پارٹی, آپ لوگوں کی, یہ پی ٹی آئی ایون, یہ ساری گورنمنٹس رسپانسبل ہے اس کی؟ دیکھیں وحید بھائی یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ میں بالکل اسی سوال کے اوپر آ رہا تھا. میری دیکھیں یہ جو خود ساختہ ہمارے شیرلک ہومز ہیں جو یہ ہر دوسرے تیسرے دن سرکس لگاتے ہیں نا, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات جو ہے وہ صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ بالکل ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اربوں روپے یہاں پہ جنرل مشرف صاحب کی حکومت نے کس نے وہ معاہدہ کیا, کس نے وہ کانٹریکٹ کیا جس کے تحت 5 سے 6 ارب روپے خرچے گئے
صرف اور صرف ایک آدمی جس کا نام میاں نواز شریف ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، نہیں لیکن اس میں تو 200 لوگوں کا نمبر بتایا جا رہا ہے جی سر. وہ تو پاناما کے اندر بھی بڑے لوگوں کا نام آیا نا. میاں نواز شریف کے بعد کسی اور کا کیس چلتے ہوئے آپ نے نظر آیا پاناما کے اندر؟ کہاں گئے باقی وہ سارے کیس؟ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری کی ساری ایکسرسائز نہیں، بٹ علی صاحب معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی سے بھی یہ سوال کریں گے، سینیٹر صاحب سے بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ کی گورنمنٹ کی پھر نیگلیجنس تھی when this case was going on in London؟ مجھے کنکلوڈ بات یہ ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، ریکوری اس میں 0/0. بالکل انویسٹیگیٹ کریں جس نے یہ کانٹریکٹ کیا، جس نے پری میچور اس کو ٹرمینیٹ کیا اور جس کی وجہ سے قوم کا پیسہ ضائع ہوا. پر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے، مجھے بتائیں ہم سارے چینلز، ہم سب لوگ بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اس آدمی کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے، مساوی صاحب کی، جن کو یہ آفر ان کے مطابق رشوت کی دی گئی. اور آپ جانتے ہیں لنڈن کے قانون کے تحت جب بھی کسی بندے کو رشوت کی آفر کی جائے، فورن نیشنل کرائم ایجنسی وہاں پہ ایک ادارہ موجود ہے جس کے اندر یہ رپورٹ آپ کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اگر ایک آدمی 6 7 8 سال اس چیز کے اوپر بیٹھا رہا اور آج کسی کی ایما کے اوپر وہ کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے اس ایکسرسائز کا حصہ بننا چاہتا ہے تاکہ اس کا دوبارہ ٹھیکہ ٹھیک ہے علی بھائی، میں آپ کی طرف بدنیتی نہیں ہے تو اور کیا ہے. بالکل صحیح ہے. سلمان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو بنیادی سوال میں نے کیا ہے کہ اگر ایک ایگریمنٹ ٹرمینیٹ ہو گیا اور 17 سالوں سے 4 حکومتیں جو ہیں وہ اس ملک کے اندر آئیں، لیکن کسی نے بادر نہیں کیا کہ اگر ایک ایگریمنٹ اسٹیٹ آف پاکستان نے کیا ہے اور اس کے ڈیمیجز دینے پڑیں گے تو اس پہ کوئی غور کر لیتی کوئی، تاکہ یہ ڈیمیجز کم ہوتے، تاکہ ملک کا جو پیسہ ہے، جس پیسے کے لیے سارا دیا گیا وہ تو ایک پائی بھی نہیں آئی لیکن ملک سے پیسہ باہر چلا گیا. دیکھیں وحید صاحب، بات بڑی بنیادی سی ہے. جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر پولیٹیکل کمپرومائزز کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ شکلیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جنرل مشرف جب آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کڑا احتساب کریں گے. اس کے لیے انہوں نے نیب بھی بنایا اور یہ جو ابھی آپ نے لندن کا حوالہ دیا یہ بھی بات ہوئی. لیکن پھر یہ بھی تو یاد رکھیے نا، اسی کھیل کے اندر نواز شریف صاحب کی اور جنرل مشرف کی سعودی عرب حکومت کے ساتھ مل کر ایک ڈیل ہو گئی. جب وہ یہاں سے چلے گئے تو اس میں یہ طے تھا کہ پھر فردر آپ نے ان معاملات کو آگے لے کے نہیں چلنا، تو ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا نا. اس وقت جنرل مشرف نے ایک کمپرومائز کر لیا تھا. اسی طریقے سے آپ نے جیسے خود کہا کہ اس کے بعد کی آنے والی حکومتوں نے بھی کمپرومائز کیے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پیپلز معلوم ہے پارٹی نے این آر او جو ہے وہ مشرف کے ساتھ 2007 میں جو ڈیل وہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ان کا این آر او ہوا. پھر اس کے بعد جب چیئرمین نیب کیسے لگے یہ بھی آپ کو سارا پتہ ہے. ابھی علی بھائی مجھے کہہ رہے تھے نا کہ ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ احتساب ہونا چاہیے. کہتے تو سارے ہی ہیں، مجھے کوئی ایک حکومت بتا دیں جس نے اپنے دور میں احتساب کیا ہو. یہ احتساب کمیشن جب سیف الرحمان کا بنا تھا اس کا تماشا بھی ہم نے دیکھا اس ملک میں. ہم نیب کے تماشے بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم باقی حکومتوں کے جب وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کو لان تان کرتے تھے، پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب تو وہ بلغیر ہو گئے نا، آپس میں گلے مل گئے ہیں. اس لیے یہ پاکستان کا ڈائلیما ہے. میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں ساری پولیٹیکل فورسز کی بات کر رہا ہوں. میں پاکستان کے جو ملٹری رولرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سب نے انفارچونیٹلی اس احتساب کے نام پہ پولیٹیکل کمپرومائزز کیے ہیں اور یہ آج اس کی شکل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں احتساب صرف نعروں تک رہ گیا ہے، ٹی وی ٹاک شو تک رہ گیا ہے، تقریروں تک رہ گیا ہے، لیکن عملی طور پہ جس طرح سے احتساب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. اب عمران خان صاحب تو اپنی بنیاد بنا کے آئے تھے نا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، احتساب کریں گے، لیکن اب آپ دیکھیے وحید صاحب کہ حکومت کے اپنے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو احتساب کے شکنجے میں آتے ہیں. لیکن وہاں تو وہ احتساب کی جو گاڑی ہے وہ 5واں گیئر نہیں لگاتی نا. وہ 5واں گیئر تو انہوں نے وہیں پر لگایا ہوا ہے جہاں حکومت مخالف ہے. اس لیے پھر یہ اس مسئلے کے اوپر سوالات تو اٹھتے ہیں، آپ بھی اٹھائیں گے، میں بھی بطور جرنلسٹ اٹھاؤں گا کہ احتساب پھر اگر کرنا ہے تو بے لاگ قسم کا احتساب کریں، سب کو اس کے زمرے میں لے کے آئے. سلمان صاحب میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو پیسہ ہم نے دیا ہے اس کمپنی کو، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ پیسہ پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر پہ لگتا، یہ پیسہ پاکستان کی ایجوکیشن پہ لگتا، یہ پیسہ پاکستان میں صاف پینے کے پانی کے اوپر لگتا. یہ پیسہ اٹھا کے ہم نے اس کو کیوں دے دیا اس کمپنی کو؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو جنرل مشرف کو بھی پکڑے، مسلم لیگ کاف کی حکومت کو بھی پکڑے، پی ایم ایل این کی حکومت کو بھی پکڑے، پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی پکڑے اور اب پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے. ان سب نے ان تمام چیزوں پہ پردہ ڈالے رکھا نا.
اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کرپشن پکڑنے نکلے تھے اور ہم خود پیسے دے رہے ہیں پاکستانی خزانے سے پاکستانی عوام کا. تو یہ جو ایک پورا کا پورا نیکسس ہم نے ڈیولپ کیا ہمارے فوجی اور سیاسی حکمرانوں کے درمیان, جہاں ہم نے یہ کمپرومائز کیا, آج اس کی پرائس جو ہے وہ تو بنیادی اور لگتا ہے ایسے ہے سلمان صاحب کہ وہ ابھی دوبارہ سے ہی از ریڈی کہ آپ آئیں میرے پاس, ایک نیا ایگریمنٹ کریں میرے ساتھ اور مجھے مزید پیسہ دیں. وہ تو پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے نا, وہ تو پیسہ لینے آئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے انٹرنل انسٹیٹیوشن میکنزم اتنے ویک ہے اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکس میں. آپ نے ادارے تو بنائے نہیں ہیں, آپ نے تو افراد کے اوپر سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے. مجھے کہنا نہیں چاہیے یہ جو چیئرمین نیب موجودہ ہیں یہ کیسے لگے تھے, کس نے لگایا تھا, اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ جو ہیں انہوں نے کیوں ان کی بات مانی تھی جب چیئرمین نیب لگانے کی باتیں آئی تھی. تو یہ ہماری سیاسی تاریخ بڑی بدنما ہے کہ ہمارے ہاں ہم اپنے ذاتی مفادات کو, اپنے جماعتی مفادات کو, اپنے خاندانی مفادات کو بنیاد بنا کے جب ہم اس طرح کی قانون سازی, اس طرح کی تقرریاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم احتساب نہیں کرنا چاہتے. نہ پیپلز پارٹی نے اس ملک, آپ کو یاد ہے 2006 میں وحید صاحب مساق جمہوریت میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم نیب کو ختم کر کے ایک انڈیپینڈنٹ, ٹرانسپیرنٹ, اکاؤنٹیبل احتساب کا سسٹم بنائیں گے. وہ کیوں نہیں بن سکا مجھے بتائیے نا, وہ پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں کیا, پی ایم ایل این نے کیوں نہیں کیا. یہ سب اس وقت کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کی کرپشن کو آج دونوں بھگت بھی رہے ہیں, اور اگر پی ٹی آئی نے ایسا نہ کیا تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ ساری عمر تو نہیں آپ نے حکومت میں رہنا, آپ نے اپوزیشن میں بھی آنا ہے, تو پھر یہی جو ہے ایز اے ویپن جو ہے وہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا. ناظرین ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ کوئکلی, اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں جو احتساب کا عمل ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. جو نیب کا ایک ادارہ ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اور جس حوالے سے ہم نے پیسے جو ہیں باہر کی ایک کمپنی کو ادا کیے ہیں, اور ملک کے اندر جو احتساب کا عمل ہے اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. خانزادہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ کیوں تاثر دیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو ٹچ نہیں کیا جا رہا, لیکن سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہے, تاکہ اپوزیشن کو کنٹین کیا جائے, ریسٹرین کیا جائے کہ حکومت کے خلاف بولیں بھی نہ اور ان کو گرانے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے سیاسی تحریک میں نعرہ لگایا ہو اکاؤنٹیبلٹی کا, احتساب کا, تو وہ ایک خان صاحب ہیں. عمران خان نے اپنے سپیچز میں کہا تھا, پرائم منسٹر بننے سے پہلے الیکشن کیمپین میں وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ جی میں احتساب کروں گا. اس ملک میں احتساب کا عمل ضروری ہے, اور وہ اس لیے تاکہ اس ملک میں ہم کرپشن کو روک سکیں. تو دیکھیں کرپشن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کو اوپر سے آنا پڑتا ہے. یہ خان صاحب کی اپنی ایک خانزادہ صاحب مجھے ایک بتائیے گا کہ نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, رائٹ؟ جی. اینڈ یور گورنمنٹ کلیمز کہ جی وہ بالکل آزاد ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. جب آپ لوگوں کا تعلق نہیں ہے تو شہزاد اکبر صاحب کو اپوائنٹ کیوں کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے, when the state has its arms, FIA, NAB itself, there are other institutions, آپ کی FBR ہے, آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہے, یہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, پھر شہزاد اکبر صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا کہ اب مثال کے طور پہ کوئی کاروبار ہے تو ان کے اوپر FBR کا قانون جیسے ٹیکس کے حوالے سے اپلائی ہوتا ہے. اگر وہ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے FBR کا قانون ہے جو کہ اس کاروبار کے لیے کافی ہوگا. لیکن یہ جو نیب کا قانون ہے یہ اصل میں بنا ہے بیسکلی سیاسی لوگ اور پبلک آفس ہولڈر جس کو کہتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بنا ہے کیونکہ ان کے ہر چیز. شہزاد اکبر صاحب کی پوزیشن کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ when the NAB is an independent institution, then why we need an advisor to be sitting there for accountability? ان کا تو بیسکلی یہی رول ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اسسٹ کرتے ہیں نا ایسی چیزوں میں. تو ان کا تو کوئی نیب کے اوپر تو ان کا کوئی ایگزیکٹو وہ نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے ان کے اوپر. وہ تو چیئرمین نیب جو بیٹھے ہیں وہ کیسز کو ڈیل کرتے ہیں, وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں, وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن جو ان کا رول ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے, لا منسٹری ہے, انٹیریئر منسٹری ہے, ان کے عام سے آگے سارے انسٹیٹیوشنز ہیں. اور بھی چیزیں so it means that these institutions are irrelevant. جی ہاں, وہ اور بھی چیزیں کو دیکھیں ڈیل کرتے ہیں نا. تو اسپیشلی جو اب اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا ایک پروسیس ہے جس میں صرف نیب نہیں ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں پنجاب میں
اگر اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیس ہے تو اس میں بھی انوالو ہوتے ہیں اور انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کو اس چیز میں پورے طور پہ جو ہے وہ ملکی سطح پہ وہ اس میں ایڈوائز کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا، یہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹائم میں جو نیب نے ریکوری کی ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے وہ فگرز تقریباً کوئی میرے خیال سے 400 بلین کے قریب ہے، جو کہ ان 2.5 سالوں میں ریکوری ہوئی ہے، اور پچھلے 10 سالوں میں 100 ارب کے قریب بھی انہوں نے ریکوری نہیں کی تھی. پنجاب گورنمنٹ جو ہے، ان کا جو اپنا ادارہ ہے احتساب کا، انہوں نے بہت بڑی ریکوری کی اپنے 2.5 سالوں میں، جو کہ پہلے نہیں ہوا تھا. ابھی علی صاحب بتا رہے تھے نا کہ ہمارے بہت بڑے چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب تھے اور انہوں نے بڑا کام کیا، تو انہوں نے تو اکاؤنٹیبلٹی میں انہوں نے کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز میں خود انوالو تھے کرپشن کے چیزوں میں، اور ہر جگہ پہ کرپشن تھا پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے. دیکھیں ہم تو یہی چاہتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہوں. ایک اور چیز میں ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، تو اور اگر ان کو اپنے کیسز کے اوپر اتنی ہی ایشورنس ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، یا جو جتنے بھی پارٹیز کے لیڈران ہیں انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، تو اگر نیب نے کوئی انویسٹیگیشن غلط کی ہے یا انہوں نے جو شواہد دیے اگر وہ غلط ہیں، تو یہ جا کے عدالت میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. یہ کیوں ریکوری کی بات کرتے ہیں؟ اگر ریکوری ابھی تک نیب نے ان کے حساب سے کوئی نہیں کی، تو یہ تو اپنے آپ کو جا کے بے گناہ ثابت کریں نا، تو عوام کو بھی تو پتہ چلے. تو اسی لیے تو ان کے جو کیسز ہیں، ایک تو وہ بہت پرانے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے جب بھی نیب کی بات آتی ہے تو جب یہ اپنا این آر او لے کر آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی شک جو ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ 1999 سے پہلے کے جتنے بھی کیسز ہیں تو ان کو آپ ختم کریں. تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کچھ ہوا تھا، انہوں نے کچھ کیا تھا جو ابھی تک وہ چل رہا ہے. اور اگر نیب اور احتساب جو ہے تو دیکھیں اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. پرانے کیسز ہیں، پہلے ان کے اوپر کام ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کے ابھی جو ٹینیور پچھلا چلا ہے کے پی کے میں کوئی 1-2 کیسز ہیں، بالکل اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ تو نئے کیسز ہیں اور جو ان کے پرانے کیسز ہیں ان کے اوپر نئے کیسز پہ بھی ہونا چاہیے. نہیں جی بالکل، ان پہ تو کام چل رہا ہے. والا کیس ہے، مالک جبا ہے، آپ کا بی آر ٹی ہے، جی بالکل، یہ سارے کیسز ہیں نا. اس کے اوپر بی آر ٹی کے لیے تو پھر آپ لوگ عدالت میں چلے گئے نا کہ یہ تو بھاگ جائے گا بندہ جو کمپلیٹ ہی نہیں کرے گا اس نہیں جی. دیکھیں میں بالکل بھی اس چیز سے میں آپ سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہر احتساب اکراس دا بورڈ آنا چاہیے، لیکن جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی کیسز ہیں تو وہ جا کے اچھا ایز اے سینیٹر آپ سینیٹ کے فلور کے اوپر یہ سجیشن دیں گے ان کو جتنا بھی ابھی ٹائم رہ گیا ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ کو پیمنٹ ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کہاں پہ نیگلیجنس ہوئی ہے، کس نے کی ہے، ادارے نے کی ہے، یہاں پہ کسی گورنمنٹ نے کی ہے، اس ساروں کو مطلب رسپانسبل ٹھہرانا چاہیے نا. میرے خیال سے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ہونا تو یہ ضروری. کسی گورنمنٹ کے کسی بندے نے ابھی تک یہ نہیں کہا، کسی پارلیمنٹیرین نے بھی کہ اس کو، آج رانا تروین صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، باقی تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ پیسہ ہم نے جو دیا ہے یہ کہاں سے دیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو جب پی ٹی آئی گورنمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں نا، تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا تو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بٹ یو آر ان پاور راؤ. نہیں ٹھیک ہے جی بالکل، ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ پاور میں ہے نا، اب آپ لوگ کوئی کمیٹی بنا سکتے ہیں، انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. یہی تو بات ہے نا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے ہوا ہے انہوں نے کس طریقے سے کیا اور یہ کیوں اتنے عرصے سے انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ جو ابھی سلمان صاحب بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ تو ساری پارٹیز جتنی بھی پرانی پارٹیز ہیں ان کو اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا. اب پاکستان کو جو اتنا نقصان ہوا ہے تو یہ تو علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنا چاہتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ گائے بگائے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو لنڈن کے اندر پراپرٹیز تھیں اس کے حوالے سے مریم صاحبہ کا، حسین نواز صاحب کا اور حسن نواز صاحب کا جو ہے وہ مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آتی تھیں. تو اس سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ واقعی میں منی لانڈرنگ کی گئی ہے، پاکستان سے باہر پیسہ جو ہے وہ لے کر گئی ہے، مطلب آپ کے جو اکابرین ہیں. سر دیکھیں وحید بھائی، میں اس سے پہلے ذرا چند چیزیں کریکٹ کر دوں جو میرے بھائی نے آپ کے پاس کہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کہانی لے کے آگے چل رہے ہیں. میرے بھائی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہم نے کہانی نہیں بنائی. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس کے اندر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کائنڈلی پڑھ لیں، اس کے اندر سپریم کورٹ نے نیب کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا ایک مشورہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی لاجک کے اوپر جو سینیٹر صاحب نے ابھی پیش کی تو میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا تھا.
وہ مشورہ یہ ہے کہ علی صاحب معذرت کے ساتھ اسی سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہوئی تھی. میں آ رہا ہوں سر، میں آ رہا ہوں. آپ نے بالکل اس کے اوپر سوال کیا، وہ آخر میں جواب دوں گا. پہلے ان کو مشورہ تو ایک چھوٹا سا دینے دینا. جی پلیز. ان کی پارٹی کا جو نام ہے نا جی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. احتساب تو ہے نہیں، تو احتساب کا تو یہ پروسیس جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یقیناً کرتے رہیں، اور یہ شوق اپنا پورا کر کے دیکھ لیں. ہم بھی یہیں پہ ہیں، یہ بھی یہیں پہ ہے. یہ اتنا ظلم کریں جتنا یہ کل کو برداشت کر سکیں. پر مشورہ چھوٹا سا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی وہی کام کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. میری عرض تو سن لیں سر، میری عرض تو سن لیں. جی میں کہہ رہا ہوں ان کے نام کے اندر انصاف آتا ہے، تو اسی لاجک کے اوپر چلتے ہوئے ان کو کہیں کل کو یہ ڈالتے بھی ٹیک اوور کر لیں، کیونکہ انہوں نے تو انصاف کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے. اس ملک کے اندر کسی ادارے نے تو کوئی کام کرنا نہیں ہے. ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے انہوں نے چینی سستی کرنا، آٹا سستا کرنا، دوائیاں سستا کرنا وہ چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے اب احتساب کا اور انصاف کا جو پروسیس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو کائنڈلی ان کو بھی ٹیک اوور کر لیں. اس کے بعد کہا کہ نیب جو ہے صرف اور صرف پبلک آفس ہولڈرز کے لیے. مجھے بتا دیں کہ وہاں پہ کیا بزنس مینوں کے خلاف وہاں پہ کیسز ٹیک اپ نہیں ہوئے جو حکومت کے خلاف، جنہوں نے یہی بات تو ہاں جی بالکل ڈپٹی چیئرمین جو ہیں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، وہ یہی بات کر رہے ہیں سلیم منڈوی والا صاحب. سینیٹر صاحب کو کہیں کم از کم ٹی وی کے اوپر آ کے بات کو آنےسٹلی ٹیک اپ کر کے اس کی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو جواب دوں. ہم اس کی اصلاح کس طرح سے کریں گے؟ اب آپ نے کہا کہ جی یہ اسکیپ کرنا چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس. میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے جی، اگر ہمارے اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے تو ماشاءاللہ نکالا جو اقامہ کے اوپر کیوں نکالا؟ اس کے بعد جو ان کے کرپشن کے الزامات تھے، جب وہ ٹرائل کے اندر گئے تو وہاں پہ ججوں کو بلیک میل کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہاں پہ یہ ویڈیوز بنوانے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہاں پہ احتساب عدالتوں کے اندر لوگوں کو بھیج کے پیغام کیوں آگے پیچھے بھجوانے پڑے؟ یہ سارے معاملات جو ہے نا، ویسے جو علی صاحب معذرت کے ساتھ، علی صاحب وہ جو جج صاحب، اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ارشد ملک صاحب تھے، ان کی ویڈیو بھی تو دیکھیں نا. وہ شخص وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر وقت سائے کی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں گھومتے ہیں. نہیں تو اس سے کیا پتا چلا جی؟ وہ جج صاحب نے تو خود اون کیا نا. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو، وہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو بھی تو کسی نے بنائی تھی نا. آپ جب اداروں کے جو چیئرمین ہیں ان کی ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. ہم اپنی جو بے گناہی کا ثبوت کے لیے اگر یہ پبلک کے آگے لے آئیں کہ جی کس قسم کے بانڈے طریقے کے ساتھ یہ لوگوں سے فیصلے تو وہ جو ویڈیو بنی تھی ارشد ملک صاحب مرحوم کی، وہ جسٹیفیکیشن کے لیے بنائی گئی تھی. نہیں سر بالکل، کیونکہ وہ دیکھیں اس کا اپنا ضمیر کس طرح سے آگے برآمد کر رہا تھا کہ جی اس نے کہا کہ میرے پہ دیکھیں کس قسم کے پریشر ڈال کے، کس طرح سے بلیک میل کر کے میرے سے یہ فیصلے کرائے گئے. آپ اس کو علیحدہ کر دیں. جو جج بشیر صاحب کی عدالت کے اندر معاملات چلتے رہے، وہاں پہ آپ کے کیمرے کی آنکھ نہیں پکڑا تھا نا کہ لوگ کون اندر پیغام لے کے جا رہے تھے، کون باہر آ رہے تھے. میں نے تو اس کے اندر کچھ نہیں کیا. میں تو پھر بھی وحید بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں، اصلاح کریں، اداروں کو مضبوط کریں تاکہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن اس پروسیس کو ہم آگے لے کے چل سکیں. پر اگر یہ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے، ان اداروں کو ابیوز کریں گے صرف اور صرف اپنے مخالفین کو ٹیم کرنے کے لیے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تیمور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سندھ گورنمنٹ میں منسٹر ہیں. سلمان صاحب میں آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں. تیمور صاحب بہت شکریہ، یو وہ بزی سم ویئر. یہ بتائیے گا کہ یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم نے کافی زیادہ ڈسکشن تو کر لی ہے کہ اس کو ہم نے اتنے زیادہ پیسے پے کر دیے، بٹ اگر 2003 میں ایک ایگریمنٹ ہی ختم ہو گیا اور وہ موصوف جو ہیں پیسے لینے کے بعد ابھی پھر سے میڈیا کے اوپر آ کے وہ بڑی کہانیاں سنا رہے ہیں، تو یہ کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ یہ قوم کا اتنا پیسہ ضائع ہم نے کیا. Who is going to be held responsible for this? جس طرح سے انہوں نے اس عوام کا پیسہ، اس ٹیکس پیئر کا پیسہ وہاں پر پھینکا ہے، زیان کیا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بہت ہو گیا سیاست پر ان کے جو طریقہ کار ہیں، جو ان کی نیب گردی بہت دیکھ لی. اب ذرا حقیقتاً یہ طرح آ جائے. لیکن تیمور صاحب یہ ایگریمنٹ جو تھا یہ گورنمنٹ نے کیا تھا، یہ نیب نے ڈائریکٹ نہیں کیا تھا اس طرح سے. بالکل، پر اس میں کمزوریاں کس کی تھیں، غلطیاں کس کی تھیں، کس کی وجہ سے؟ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آئی، مشرف صاحب 2007 میں چلے گئے، پھر نون لیگ کی آئی، اب 2.5 سال سے پی ٹی آئی ہے. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ چاروں گورنمنٹس کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی پھر ڈالی جائے گی. اگر یہ پیمنٹ نون لیگ نے کی ہے تو وہ رسپانسبل ہے، اگر پیپلز پارٹی نے یہ پیمنٹ کی ہے تو وہ رسپانسبل ہے، اور اگر پی ٹی آئی نے کی ہے
تو وہ چور ریسپانسبل ہیں. جس نے یہ پیمنٹ کی ہے اس کو سوچنا چاہیے تھا, یہ کیسز میں جانے سے پہلے کچھ لیگل ایکسپرٹیز لینی چاہیے تھی. اس طرح تھوڑی ہے کہ آپ ہر بار جو ہے نہیں, لیکن کیس تو 2003 سے چل رہا تھا نا تیمور صاحب, آپ کو تو پتہ ہے 2003 سے یہ کیس چل رہا تھا, یہ کوئی 2018 میں کیس نہیں شروع ہوا. بے شک آپ کی بات بالکل صحیح ہے, پر پیسے کس نے دیے, کس کے اماؤنٹ کی, کس کے ٹرم میں جا کے ان کو دیا گیا, کس نے یہ پیسے آتھرائز کیے ان کو چارج کرانے کے لیے, وہ ذرا آپ نکالیں نا, بات سب سامنے آ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. صحیح ہو گیا. سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات بار بار اپوزیشن کرتی ہے, ڈو یو تھنک دیٹ از جسٹیفائڈ؟ اب اگر اپوزیشن کے لوگ دیکھیں تو پی ایم ایل این کے کافی زیادہ, پیپلز پارٹی یعنی زرداری صاحب بھی چکر لگاتے رہے, اندر ہے پھر باہر آ گئے. اب وہ علیل ہیں, طبیعت ان کی خراب ہے لیکن کیسز چل رہے ہیں. اسی طرح ان کی ہمشیرہ تھی, بلاول تھے, پھر نواز شریف صاحب کنوکٹ ہو گئے, وہ باہر چلے گئے, مڑ کے ہی واپس نہیں آئے کیونکہ ان کو پتہ تھا واپس گیا تو جیل میں چلا جاؤں گا. اسی طرح شہباز شریف صاحب اندر ہیں, خواجہ صاحب ابھی چلے گئے ہیں, پہلے خواجہ سعد رفیق تھے. سو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے وحید صاحب, جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے نا, اس کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہمیشہ سے ہوئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے خلاف کی ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو اس وقت نیب کے بیشتر مقدمات ہیں یہ انہی دو جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے نا. اب اسی طریقے سے پیپلز پی ٹی آئی کے اوپر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے خاص طور پہ اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے جو ابھی علی نے پرویز نے ایک سوال اٹھایا تھا, بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو ری بلڈ کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن کو ری بلڈ کرنا ہے یہ کوئی آسمان سے فرشتے اترنے تھے؟ بھئی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تو ماشاءاللہ 2/3 اکثریت تھی نا, اور ان کے پاس 2-3 حکومتیں آئیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پی ٹی آئی کے پاس اب حکومت ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومتیں جب ان کے پاس سیاست آتی ہے, جمہوریت آتی ہے, اقتدار آتا ہے, تو یہ کیوں نہیں انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرتے؟ یہ انسٹیٹیوشن کے مقابلے میں انفرادی لوگوں کو کیوں مضبوط کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے احتساب کا نظام نہیں قائم کیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایف آئی اے کو مضبوط نہیں کیا؟ ہم نے جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم سے ان کو ویک کیا ہے نا. اور کس نے کیا ہے؟ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ نے بھی کیا ہے. اگر فوجی آمروں نے کیا ہے تو ساتھ ساتھ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی اس کھیل کا حصہ رہی ہے. تو ہمیں ذرا یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کو ری بلڈ کرنا چاہیے تو ہمارا اپنا کریکٹر کیا ہے؟ ہم کتنے ادارے بناتے ہیں مجھے بتائیے نا. پی ٹی آئی نے خود کے پی کے اندر جو اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اداروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں اور بنائیں اس کو اور اس کو ری بلڈ کریں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی آئے گی تو وہ پی ایم ایل این کے خلاف, پی ایم ایل این آئے گی تو پیپلز پارٹی کے خلاف, اور پی ٹی آئی آ گئی تو وہ ان کے خلاف. یہ جو کھیل تماشا ہم نے سجایا ہوا ہے احتساب کے نام کے اوپر, اس سے تو اداروں کی اصلاح نہیں ہونی, نہ اس سے ادارے مضبوط ہونے ہیں. میرا تو بنیادی نیریٹو جو ہے, بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ, ڈیموکریٹک گورنمنٹ جن کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, انفارچونیٹلی یہ انسٹیٹیوشن کی ری بلڈنگ کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, میں ایک اور رکھنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایک ناظرین ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خانزادہ صاحب, ہم نے احتساب کی بہت زیادہ لمبی ڈسکشن کر لی. ایکچوئل ایشوز ہیں لوگوں کے, غربت کے, مہنگائی کے, اور اس حکومت نے ابھی دیکھیں خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمت پھر بڑھائی جا رہی ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پر بیرل دیکھیں ڈالرز کے اندر تو 48 اس کے قریب, مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً آدھے سے زیادہ ٹیکسز لگا کے, اگر آپ نے گورنمنٹ نے صرف پیٹرول, گیس, بجلی سے, یعنی صرف جو انرجی کا سیکٹر ہے اسی سے ہی پیسے جنریٹ کرنے ہیں, تو عوام کا کیا بنے گا؟ میں جی اچھی بات یہ آپ نے کی, میں جلدی آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو بین الاقوامی ریٹ ہے پیٹرول کا, تو وہ جس طرح آپ نے کہا وہ تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے وہ ابھی بھی پی ٹی آئی حکومت نے جو ٹیکسیشن لگائی ہے وہ نون لیگ کی حکومت سے کم ہے. یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس سے جنریشن نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں ایف بی آر نے پہلی بار جو اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا پورے سال کا, وہ 5.5 ارب روپیہ, 5.5 ہزار ارب روپیہ, ہاں جی, ارب روپیہ انہوں نے سیٹ کیا, جو ایک ریکارڈ ہے.
اور پچھلے 6 مہینوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ نہیں ابھی 11 روپے کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں نا 11 روپے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت مختلف ٹیکسیشن جو ہے وہ انہوں نے لگائی ہے، لیکن یہ جو انرجی والا کام جو پہلے یہ گورنمنٹس کرتے تھے یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ ٹیکسیشن ہماری ان سے کافی کم ہے. ہمیں اس ٹائم پہ ریونیو کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے جو قرضوں کا بھرمار لگا ہوا ہے پاکستان کے، مقروض کیا ہوا پاکستان کو ہر جگہ سے، آئی ایم ایف سے لون لے کے. اگر پی ٹی آئی نے لون لیا ہے، یہ بار بار کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے بڑے لون لیے ہیں، تو پی ٹی آئی نے ان سے زیادہ لون واپس بھی کیے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے جو عوام کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو ہم نے واپس کیے ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو ان کے انسٹالمنٹس رہتے تھے جو انہوں نے نہیں دیے وہ ہم نے دیے ہیں. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے سورسز میں سے ریونیو ڈیولپ کریں تاکہ آپ ان چیزوں کو but the burden is on the common man. علی صاحب آپ پلیز اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. جی وحید بھائی، میں جو سلمان عابد صاحب نے بات کی نا کہ ہماری پولیٹیکل کلاسز جو ہیں وہ پاسٹ کے اندر فیل کر گئی ہیں ہمیں، یہ میں اس کو بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں، پر ہمیں اس ملک کو آگے لے کے تو چلنا ہے نا. آج اگر ہمارے پاس اتنے کم ظرف حکمران ہیں جو سب کو سمیٹ نہیں سکتے، تو شاید ہمارے پاس دوسرے جو ادارے موجود ہیں، پاکستان بار کونسل ہے جو قانون کو سمجھتا ہے، جو آئین کو سمجھتا ہے، ان لوگوں کو یہ ایفرٹ کرنا چاہیے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر کے جو یہ ویکیوم. علی بھائی میں معذرت کے ساتھ یہ کن بار کی بات، وہ وکلاء بیچارے تو روزانہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جا کے اداروں کے اوپر حملے کر رہے ہوتے ہیں، اسپتالوں کے اوپر کون ہے. میں نے دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہر قسم کے اداروں میں ہوتے ہیں. میں جو ان کی الیکٹڈ باڈی ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ سب پارٹیز کو ایک پیج پہ لائیں، ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. میں نے تو ایک آپشن دی ہے، کیونکہ آج کی حکومت کچھ کرنے میں بلیو نہیں کرتی، تو میں نے تو ایک آلٹرنیٹیو آپشن دیا، آپ اس کو رد کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اب میرے بھائی نے جو کہا کہ پیٹرول کے اوپر جو لیویز ہیں، اب یہ آپ جا کے فیکچولی باتیں چیک کر لیجیے گا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 15 روپے لیٹر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹرم کے اندر تھی جب اسد عمر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑی ہو کے تقریر کی تھی. آج 30 روپے لیٹر ہے. تو یہ عوام کی جیبوں سے انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے کون پیسے ریکور کر رہا ہے، یہ آپ حساب دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے علی بھائی، میرے پاس ٹائم کا ہے، معذرت کے ساتھ ٹوٹل ٹیکسیشن جو تھی وہ آپ کے ٹائم پہ 55%. تیمور بھائی آپ کائنڈلی 65% کے اوپر پہنچ گیا ہوا ہے. وحید بھائی آپ بات کر رہے ہیں پیٹرول کے بم کا جو انہوں نے عوام کے اوپر پھاڑا ہے، تو آپ کو تو سوچنا چاہیے یہ تو وہ روتھلیس لوگ ہیں جن لوگوں نے پیٹرول کو تو آپ چھوڑ دیں، آٹے چینی کی قیمت کہاں پہنچا دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 95 لائف سیونگ ڈرگز جو ہوتے ہیں، جو آپ کی جان بچانے کی جو ڈرگز یوز ہوتے ہیں، ان دوائیوں کو 250% بڑھا دیا ہے. تو ان سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اب تو عوام جو ہے چپ کر کے 2 نمبر نہیں بنتی تھیں، اس میں مال نہیں کھایا جاتا تھا جس طرح سے اب پی ٹی آئی کی حکومت کھا رہی ہے. آپ خود اپنے وزراء کو ہٹاتے ہیں کہہ کر کہ یہ کرپٹ ہے، پھر اسی وزیر کو آپ پنجاب میں پروونشل حکومت میں لے کے آتے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے وہ پھر سے کرپشن کرے. آپ خود کہتے تھے نا، آپ نے اسی لیے فردوس کو ہٹایا کیونکہ شی واز منٹنگ منی، کرپشن کر رہی تھی، اور وہ کھلے عام جا کے باہر بیٹھ کے کہتی تھی کہ جناب میں اوپر پیسے نہیں دیتی اس لیے مجھے ہٹا دیا. تو اب اس کو واپس لانے کا کیا مقصد تھا؟ آئی ہوپ تیمور بھائی کہ جتنے بھی پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ واپس نہیں جائیں گے. پھر سلمان عابد صاحب فائنل کامنٹ. سلمان عابد صاحب آپ کا. دیکھیں میرا تو صرف کامنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت عام آدمی کے تناظر میں پولیٹکس ہو ہی نہیں رہی ہے. انفارچونیٹلی اس وقت ایک رولنگ الیٹ ہے، چاہے وہ حکومت میں اور اپوزیشن میں، ایک خاص گروپ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. جو عام آدمی ہے جس کی زندگی میں بڑی مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، ان کو تو جسٹس کے مسائل ہیں، ان کو تو ہم کچھ دے ہی نہیں پا رہے ہیں نا. ہم ان کو دیکھیے، یہ جو خاص طور پہ جب آپ کہتے ہیں اکانومی کو ٹرکل ڈاؤن کرنا، اوپر سے نیچے لے کے آنا. اب کل موڈیز کی جو رپورٹ آئی ہے، ٹھیک ہے کہ اوپر کے اعداد و شمار میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن اصل تبدیلی تو اس وقت ہوتی ہے وحید صاحب جب آپ عام آدمی کی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں اور ان کا بھی ایک کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ یہ کہیں کہ باقی حکومت کے آنے سے ہماری زندگیوں میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے. فی الحال میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے. البتہ 2021 جو ہے اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ فار پی ٹی آئی کہ اگر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ زیادہ اس کی پرائس ان کو پے کرنی پڑے گی. بہت شکریہ سینٹ ذیشان خانزاد صاحب آپ کا، سلمان عابد صاحب آپ کا، علی پرویز ملک صاحب، تیمور تالپور صاحب، چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.